السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ تو گائز شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ جان تیرے قدماں وچ رکھی ہوئی ہے، قسط نمبر 14، تحریر اریج شاہ۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں جاؤں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے، وہ چلا رہا تھا، کیسے بھی وین سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اسے اتنے برے طریقے سے قابو کر رکھا تھا کہ وہ نکل ہی نہیں پایا، اور آخر میں مینیجر گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے دروازہ بند کرتے ہی اسے زوردار تھپڑ مار چکا تھا۔ سالے، تو ہمیں ایکسپوز کرنے جا رہا تھا، ہمارا بھانڈا پھوڑنے جا رہا تھا تیری تو۔ وہ غصے سے کہتا ایک اور مکہ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ بیٹا، تیرا تو وہ حال ہوگا جو تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تیرا باپ بھی تجھے بچا نہیں پائے گا، کیونکہ تیرے باپ کو صرف اور صرف تیرا نشہ چھڑوانا ہے۔ تیری زندگی میں کیا ہوگا اس چیز سے تیرے باپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو مرتا ہے یا جیتا ہے، اس چیز سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ اس کے منہ پر دہاڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس نے اب تک پھڑپھڑانا نہ چھوڑا تھا۔ وہ کیسے بھی اپنا آپ آزاد کروانا چاہتا تھا۔ وہ واپس اس جہنم میں جا کر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن وہ لوگ تو اسے واپس وہیں لے کر جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے اتنے سکون سے اس کے باپ کے سامنے جھوٹی کہانی سنائی تھی، اتنے سکون سے کہ وہ یقین کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اسے ڈرگس دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی حالت بہتر تھی، لیکن اس کے باپ کو یہ لگ رہا تھا کہ اسے جو میڈیسن دی گئی ہے اس سے اس کے ڈرگس کی طلب ختم ہو رہی ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ دیکھو پلیز مجھے چھوڑ دو، میں تم لوگوں کو بہت پیسے دلوا سکتا ہوں، تم لوگ جتنے کہو گے میں تم لوگوں کو پیسے دوں گا، لیکن پلیز مجھے چھوڑ دو۔ میں کبھی بھی اپنے بابا کو تم لوگوں کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ تم لوگوں کو پیسے سے مطلب ہے نا، میں تم لوگوں کو پیسے دوں گا، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ اب ریلیکس ہو کر بیٹھتا ان سے بات کرنے لگا تھا۔ بیٹا، ان 3 مہینوں میں تیری سوچ سے زیادہ پیسہ ہم تیرے باپ سے نکلوائیں گے، اور تجھے تو ہم جانے نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اور جو تو نے ہم سے بھاگنے کی کوشش کر کے غلطی کی ہے، اس کی سزا تجھے آج ہی ملے گی، اور وہ بھی بہت بھیانک ملے گی۔ تیار ہو جاؤ۔ مینیجر اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا بولا تھا، جیسے کسی بچے کو بہلا رہا ہو، جبکہ اس کے سزا لفظ کہنے پر وہ تھوڑا پریشان تو ہو گیا تھا۔ اب نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن اب وہ ان لوگوں سے کوئی اچھی امید نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے باہر نکال کر لے کے آئے تھے، جبکہ وہ اب تک پھڑپھڑا رہا تھا، ان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دفعہ وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے کے بجائے نیچے بیسمنٹ کی طرف لے گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، یہ کہاں لے کر جا رہے ہو تم لوگ؟ میں کہہ رہا ہوں چھوڑو مجھے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھمکیاں دے رہا تھا، بس کیسے بھی اپنا آپ
چھڑوا رہا تھا جب وہ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ میں موجود ایک کمرے کی طرف لے گئے تھے۔ وہ اسے کہاں لے کر آئے تھے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس جگہ پر عجیب سی سرخ رنگ کی روشنی تھی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ سامنے ایک مشین تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک بیڈ پڑا ہوا تھا۔ یہ تم لوگ کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ چھوڑو، میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے، ورنہ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ یہاں وہ جیسے ان کی سزا کو سمجھ گیا تھا، اسی لیے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بیڈ کے پاس نہیں جا رہا تھا، جبکہ وہ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے زبردستی بیڈ پر لاتے الیکٹرک ہتھ کڑیوں سے باندھ چکے تھے۔ چھوڑو مجھے، دیکھو پلیز میرے ساتھ یہ سب کچھ مجھے مت کرو پلیز۔ وہ اس کے ماتھے پر کچھ باندھ رہے تھے جبکہ وہ چلا رہا تھا۔ جب مینیجر مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ رکا۔ سوری، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پلیز پلیز مجھے شاک مت دینا۔ وہ جیسے اس کی منتیں کر رہا تھا، جبکہ ہاتھوں میں موجود 2 تاریں اسے دکھاتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اسے جھٹکے لگنے والے تھے۔ یہ تو وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈرگز چھڑوانے والے انسٹی ٹیوٹ میں سزائیں کس طرح کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان سزا میں سے کسی کو جھیلنے والا ہے، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دیکھو پلیز، تم جو کہو گے میں کروں گا، پلیز پلیز مجھے شاک مت دینا۔ وہ منتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ آدمی ایک تار دوسری تار کے ساتھ جوڑتا ایک بجلی سی نکال کر اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ ہاں، وہ ڈر رہا تھا، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت سامنے کھڑی ہے۔ اس طرح کے ٹارچرز تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہاں سے بھاگ کر جو غلطی تم نے کی ہے بیٹا، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی نا، تاکہ آئندہ تم یہ غلطی نہ کر سکو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں نہیں، میرے پاس مت آنا، میں بول رہا ہوں، پلیز میرے پاس مت آنا۔ وہ بول ہی رہا تھا جبکہ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں تاروں کو جوڑ چکا تھا۔ اس کے جسم پر جیسے بجلی گری تھی۔ اس کا جسم تھر تھرا سا گیا تھا، اندر موجود ایک ایک نس اکڑ چکی تھی۔ دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ اس کا جسم جھٹکوں کے زیر اثر تھا اور پھر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئی تو سامنے موت کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن وہ زندہ تھا، کیونکہ اسے زندہ رکھا جا رہا تھا۔ اسے مار کر وہ اپنا کام خراب نہیں کر سکتے تھے، ہاں، لیکن وہ 2 الیکٹرک جھٹکوں میں غلطی کی وجہ سے اپنے 2 پیشنٹس کو مار چکے تھے اور بعد میں ڈرگز نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کہہ کر کیس دبا دیا گیا تھا۔ خیال رکھنا، اس کا کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ جیک پاٹ ہے، جیک پاٹ خزانہ ہے ہمارے لیے، اور ہم اپنے خزانے کو کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ ہلکے جھٹکے دیے ہیں میں نے، تم اس کے پاس رہنا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلے مت چھوڑنا۔ بہت چالاک ہے یہ، پھر سے بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ مینیجر الیکٹرک
تاریں وہیں پر پھینکتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ لوگ اسے اسی حالت میں اس کے کمرے میں پھینک کر آ گئے تھے۔ اسے 3 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر پورے کمرے میں دیکھا۔ اس کا جسم پوری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ جسم کے ایک ایک حصے میں درد ہو رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی اس کے اندر تک سرایت کر گئی تھی۔ اٹھ کر بیٹھنا بھی اس کے لیے محال ہو رہا تھا، جبکہ اس کے پیر اور زیادہ وزنی ہو رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیروں پر کوئی چیز بندھی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اپنے پیروں کو دیکھا تھا، جہاں پر ایک اچھی خاصی موٹی زنجیر اس کے پیر پر باندھی گئی تھی، اور اس زنجیر کا دوسرا سرا اس کے کمرے کے دروازے پر بند تھا۔ اب اس چیز کا کیا مطلب تھا، اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا وہ لوگ اسے یہاں باندھ کر رکھنے والے تھے، اور وہ بھی اتنی موٹی چین؟ اس میں تو اس کا چلنا مشکل تھا۔ اس نے اٹھ کر اس چین کو ہاتھ میں تھامتے ہوئے کھینچنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کو توڑنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں آسانی سے فٹ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اتنی موٹی تھی کہ اس کے ساتھ چلنا خود کو اذیت دینے کے برابر تھا۔ اتنا ظلم تو قیدیوں پر نہیں کیا جاتا تھا جتنا یہ لوگ ان پر کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ کہاں پھنس گیا تھا؟ وہ بے چینی سے اپنے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ وہ کیسے بھی آزادی چاہتا تھا۔ یہ بے چینی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے تیز تیز سانس کو کھینچنا شروع کیا تھا۔ کہیں باہر یہ خبر جا چکی تھی کہ وہ ہوش میں آ چکا ہے۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ ایک لڑکا اس کے پاس آتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہاں باندھ کر کیوں رکھا گیا ہے؟ کھولو مجھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ بھاری ہے، میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، اس نے اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ساتھ ہی اس چین کو ایک دفعہ پھر سے کھینچنا چاہا تھا، لیکن وہ کون سا کھینچنے سے ٹوٹنے والی تھی؟ جو ان لوگوں کو ذرا سی بھی اس چیز کی فکر ہوتی، وہ تو بالکل بے فکر تھے ہر چیز سے۔ تمہاری غلطی ہے، تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اب پھنس گئے نا۔ یہی ہوتا ہے، جو لوگ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اسے بہت ساری سزا دی جاتی ہے۔ میں تمہارے لیے صرف افسوس کر سکتا ہوں، کاش تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرتے۔ یہ سب کچھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو تمہارے ساتھ تمہاری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل ہیں، یقیناً تمہاری خوراک نہ ملنے اور ان الیکٹرک جھٹکوں کی وجہ سے۔ فکر مت کرو، ان پچھلے 3 دنوں میں تمہیں ڈرگز کے انجیکشن دیے گئے ہیں تاکہ تمہارے جسم پر کسی طرح کا کوئی نشان نہ بنے۔ یہ لوگ ایسے ہی ہیں اور سب کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ یہاں سے بھاگنے والے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اب ایسی غلطی مت کرنا۔ دیکھو، مینیجر ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہے، اس کے سامنے بالکل بھی غصہ مت ہونا، چلانا مت، ورنہ وہ تمہیں پھر سے الیکٹرک جھٹکے دے گا، اور تم جانتے ہو اس کی وجہ سے تم 3 دن سے بے ہوش تھے۔ وہ اسے جیسے اس کا حال بتا رہا تھا
جبکہ 3 دن کا سن کر وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ مطلب ان لوگوں نے اس کی زندگی کے 3 دن برباد کر دیے تھے صرف اس کے بھاگنے کی وجہ سے۔ اسے جس طرح کے جھٹکے دیے گئے تھے اس کی وجہ سے ابھی تک اسے اپنا جسم لرزتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ بس تھوڑی دیر پہلے ہی کیا گیا ہے اور اب اس چیز سے باہر تک نہیں نکل پایا تھا۔ لیکن وہ لوگ تو ہر چیز سے بے فکر تھے۔ اندر قدم رکھا تو وہ لڑکا ایک طرف ہو گیا تھا، جبکہ اسے آتے دیکھ کر اس کا دل ڈر سا گیا تھا کسی چیز کی جو ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ شاید ہی اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بدزبانی کرتا یا اسے کچھ کہتا۔ وہ سچ مچ میں اس آدمی سے ڈر چکا تھا۔ اس کا خوف اس کے جسم میں بھر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے اور اگر اسے دوبارہ الیکٹرک جھٹکے دیے جاتے تو وہ مر جاتا۔ اسے تو ایسا ہی لگا تھا کہ موت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اپنے باپ پر آ رہا تھا جس نے اس پر یقین کرنے کے بجائے ان لوگوں پر یقین کیا تھا جو انسان نہیں تھے بلکہ حیوان تھے۔ کیسے ہو تم شاذل بیٹا؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اب ٹھیک ہو نا؟ ہوش میں آنے کے بعد کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ جھٹکے کیسے لگے؟ یقیناً بہت زور کے لگے ہوں گے۔ تو کیا میں سمجھوں کہ آج کے بعد تم ایسی حرکت دوبارہ نہیں کرو گے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ شاذل کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ انسان نہیں حیوان تھا۔ دور رہو مجھ سے، میرے پاس مت آنا پلیز، وہ اس کے کمرے میں آتے ہی بولا تھا، اور مینیجر اس کا ڈر دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اب وہ شاذل پر یقین کر سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ میں نے پوچھا کہ دوبارہ بھاگنے کی کوشش کرو گے یا جھٹکوں کی ضرورت ہے؟ وہ اس کے سامنے جھکتے ہوئے بولا تو شاذل کو مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ نہیں، میں دوبارہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا، پلیز دوبارہ میرے ساتھ ایسا مت کرنا، وہ خوف کے زیر اثر بولا تو مینیجر کینکا لگا کر ہنسا تھا۔ میری جان، میں تم پر یقین کرتا ہوں، لیکن اتنا نہیں کہ تمہیں کھول دوں۔ جب مجھے یقین آ جائے گا کہ تم دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرو گے تو میں تمہاری یہ بیڑیاں کھول دوں گا۔ تب تک کے لیے یہ سزا قبول کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ یہ بہت بھاری ہے، میرے پیر میں درد ہونے لگا ہے، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ تمہاری سزا ہے شاذل، میرے بچے، تم نے غلطی کی ہے اور غلطی کی سزا دیتے ہیں نا، یہی سزا ملی ہے تمہیں کہ تم تب تک انہی بیڑیوں میں قید رہنا ہوگا جب تک مجھے تم پر یقین نہیں آ جاتا کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گے، اور اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو اپنی سزا تم جانتے ہو۔ میرے نہیں خیال کہ انہیں جھٹکوں کے زیر اثر تم 3 دن تک بے ہوش رہنا چاہو گے۔ نہیں نہیں، پلیز نہیں، وہ فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو مینیجر نے بڑی محبت سے اس کے گال کو تھپ تھپایا تھا۔ نہیں، میرے بچے ڈرتے نہیں، اس طرح سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ہم تمہارے دشمن تھوڑی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ بس 3 مہینے تک تم ہمیں کوآپریٹ کرو، ہم تمہیں کریں گے اچھے بچوں کی طرح۔ ہماری ساری باتیں مانو اور اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بابا کے پاس۔ ہم تمہارے راستے کی رکاوٹ تھوڑی ہیں، بس تم نے ہمارے لیے آسانی پیدا کرنی ہے اور ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ وہ آہستہ سے اسے سمجھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ
وہیں پرسکون سا بیٹھ گیا تھا۔ اس کے پیر میں اچھا خاصا درد تھا، لیکن پھر بھی وہ مجبور تھا یہ سزا سہنے کے لیے، کیونکہ یہاں وہ بے بس تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 14۔ آج 2 دی ہیں، کوشش کروں گی کہ کل بھی 2 دوں، لیکن بیچ میں میرا پیپر بھی ہے تو اس کی بھی ٹینشن ہے مجھے۔ لیکن یہ ہے کہ یار بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں نا اس ہفتے، تو میں چاہتی نہیں ہوں کہ کوئی چھٹیاں ہوں۔ تو منڈے، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کی یہ ایپیسوڈ ہے، تھرسڈے کی انشاءاللہ اب کل آئے گی۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔